سورہ مریم اور سورہ کہف، ان دونوں کے اندر مماثلت اور آیات کا ربط تو واضح ہے کہ جس طریقے سے سورہ کہف کے اندر عجیب و غریب مضامین ہیں، اسی طریقے سے سورہ مریم کے اندر بھی انبیاء کے عجیب و غریب مضامین اللہ جل شانہ نے ذکر کی۔ چنانچہ ابتدا حروف مقطعات سے کہ کاف ہا یا عین صاد، جس کے معنی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ذکر رحمت رب کا، آپ کے رب تذکرہ ہے آپ کے رب کی مہربانی کا، عبدہ اپنے بندے پر، اس بندے کا نام ہے زکریا، اذ نادا ربہ جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو، نداء خفیہ چپکے سے پکارنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان خیر الذکر الخفی وخیر الرزق ما یکفی، کہ سب سے بہترین دعا اور سب سے بہترین ذکر یہ کہ آدمی چپکے سے مانگے، آہستہ مانگے، اور سب سے بہترین رزق وہ ہے جو انسان کے لیے کافی ہو جائے۔ اس میں اللہ کے بندے حضرت زکریا کو رحمت کہا گیا۔ ہمارے یہاں بیٹی کو رحمت کہتے ہیں، ایسے ہی بیٹی رحمت ہے اور بیٹا نعمت ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کی روح سے ثابت ہے کہ بیٹا بھی رحمت ہوتا ہے۔ یہ ہمارے یہاں خاص طور بیمن گھرانوں کے اندر اس قسم کا غلط تاثر ہے کہ بیٹی ہے تو سمجھتے ہیں کہ رحمت ہے اور بیٹا ہے تو نعمت ہے۔ الغرض بیٹا ہے یا بیٹی دونوں ہی اللہ کی رحمت ہے اور دونوں ہی اللہ کی نعمت ہے۔ بیٹیوں کے لیے دعا کہتے ہیں اللہ نصیب اچھے کر دے، تو بھائی بیٹے کے لیے بھی دعا کرو۔ تو بیٹی کے لیے کیوں کرتے ہو خاص دعا نصیب اچھے ہونے کی؟ بیٹے کے لیے بھی، بیٹی کے لیے اس لیے کرتے ہیں کہ اس کو دوسرے گھر میں جانا ہے۔ تو اللہ کے بندے بیٹے کے لیے بھی تو کرو کہ بیٹے کو بھی تو دوسرے کی بیٹی کو گھر میں لے کر آنا ہے۔ تو نصیب کی دعا تو دونوں کے لیے ہونی چاہیے۔ اور بیٹی کو رحمت کہنا اور بیٹے کو نعمت کہنا یہ قرآن مجید کی آیات کی روح سے متضاد ہے۔ قرآن مجید میں آپ نے سورہ نحل کے اندر پڑھا تھا وَاللَّهُ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَبَنِينَ وَحَفَدًا، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے احسان کے اندر بیٹے کو ذکر کیا تھا۔ تو اس طریقے سے بیٹا اللہ کی رحمت بھی ہے اور نعمت بھی، اور بیٹی بھی اللہ کی رحمت بھی ہے اور نعمت بھی۔ بیٹی کو الگ سے رحمت کہنا اور بیٹے کو نعمت کہنا، یا بیٹی کے لیے الگ دعائیں کہ اس کے نصیب اچھے اور بیٹے کے لیے یہ دعا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک، الگ الگ سے مقابلہ آرائی اور محاذرائی کی کیفیت بچپنوں سے بچوں کے دل میں ڈال دینا یہ غلط بات ہے۔ دونوں کا اپنا اپنی جگہ وزن ہے، دونوں کے اپنے اپنے کردار ہیں اور دونوں کے اپنے اپنے اعمال ہیں۔ اپنے رب سے انہوں نے چپکے سے دعا مانگی۔ وہ دعا کیا تھی؟ قال، حضرت زکریا نے کہا ربی اے میرے رب، انی وہن العظم منی، بلا شبہ ہڈیاں میری کمزور ہو گئی ہیں، واشتعل اور پھیل گیا ہے، الرأس میرے سر کے اندر، شیبن سفیدی، بڑھاپے کی سفیدی، ولم اکن بدعائک رب شقیا، اور اے اللہ میں آپ سے مانگنے کے اندر نا امید نہیں ہوا، میں آپ سے مانگنے کے اندر نا امید نہیں ہوا۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور مجھے ڈر ہے اپنے بعد اپنے رشتہ داروں سے، مِنْ وَرَائِي اپنے مرنے کے بعد، موالی اپنے رشتہ داروں سے ڈر ہے، وَكَانَ امْرَأَتِي عَاقِرًا اور میری بیوی بانجھ ہے، فَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ تو دے دیجئے مجھے اپنی طرف سے، وَلِيًّا ایسا وارث، یرثنی جو میرا وارث بنے، وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب اور حضرت یعقوب کے خاندان کا وارث بنے، یعنی بطور نبی ہونا، وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا اور اے اللہ اس کو بنا دے اپنا خصوصی قریبی، اے اللہ اس کو کیا کر لے، اپنا قریبی، اپنے سے راضی رہنے والا بندہ بنا دے۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعائیں تھیں۔ کاف ہا یا عین صاد، اللہ عالم بمرادہ، ذکر رحمت ربک تذکرہ ہے آپ کے رب کی مہربانی کا، عبدہ اپنے بندے پر جس کا نام زکریا ہے، اذ نادا ربہ جب پکارا اس نے اپنے رب کو، نداء خفیہ چپکے سے پکارنا، قال کہنے لگے ربی اے میرے رب، انی وہن العظم منی بلا شبہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں۔ معلوم ہو اللہ سے دعائیں مانگنے کے اندر انتہائی لجاجت کیا کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ سے مانگو تو اس طرح مانگو کہ تم رو رہے ہو، فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا اگر رونا نہیں آئے نا تو فَتَبَاكُوا اپنا چہرہ ایسا مسکینوں والا بنا لو کہ اس سے رونا پن ظاہر ہو جائے۔ جس طرح بیکاری کو جب کوئی بھیک نہیں دیتا تو آپ نے دیکھا ہے وہ آپ کی گاڑی کے شیشے پر کھڑے ہو کے کیسا منہ بناتا ہے، ایسا منہ اللہ کے سامنے بنا لو، بتکلف بنا لو۔ یاد رکھیے دنیا میں جتنی عبادتیں ہیں اس کے اندر تکلف نہیں ہے، اس کے اندر قرآن یہ حدیث یہ نہیں کہتی، نہ شریعت یہ کہتی کہ آپ ظاہر اپنی بناوٹ اچھی کر لو،
اپنے دل میں اخلاص نیت اچھی رکھو اور اعمال صحیح رکھو، وہ عمل قبول ہے۔ ایک عمل دنیا میں عبادت میں ایسا ہے جس کے اندر اللہ تکلف کو پسند فرماتے ہیں، ظاہری بناوٹ کو پسند فرماتے ہیں، اور وہ عمل ہے دعا۔ اس کے اندر رونا نہیں بھی آتا تو اپنا منہ ایسا بنا لو گویا تم رو رہے ہو، تو اللہ کے خزانے کھلے، اور مانگتے ہوئے انتہائی لجاجت کے ساتھ کہ اللہ میرا تو یہ عمل بھی ہے، میں تو ایسا کمزور ہوں، کہ اللہ میری تو ایسی تکلیف ہے، اے اللہ میرا یہ معاملہ حل کر دیجیے۔ واشتعل الرأس، اور میرے سر کے بالوں میں پھیل گیا ہے شیبن، بڑھاپا، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور میں نہیں ہوتا تیرے سے مانگنے کے اندر نا امید، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور مجھے ڈر ہے اپنے بعد میں آنے والے اپنے رشتہ داروں سے۔ موالی مولا کی جمع ہے، مولا کہتے ہیں رشتہ دار کو، دوست کو۔ شیعوں نے اپنے یہ شعار بنا لیا کہ وہ حضرت علی کو مولا علی کہتے ہیں، اور دلیل یہ حدیث دیتے ہیں کہ من کنت مولا فعلی مولا۔ یہ حدیث اپنی جگہ درست ہے، لیکن یہاں پر مولا حضور نے بطور دوست کہا ہے۔ حضور نے، اب تبلیغی جماعت کے ایک بڑے مشہور، خیر اب تو تبلیغی جماعت سے کم تعلق رہا ان کا، وہ کہتے ہیں کہ جب حضور نے حضرت علی کو مولا کہا ہے تو کہنے لگے بھائی آپ بھی کہا کرو۔ تو لوگوں نے سمجھایا کہ بھائی اللہ کے بندے، وہ ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت مولا علی کہنے والے یہ فرقہ روافض اور شیعہ ہیں۔ آپ اگر مولا علی کہیں گے تو لوگوں کو یہ تاثر جائے گا کہ گویا آپ کا میلان ان کی طرف ہے، لیکن وہ نہیں مانے۔ تو پھر ان کا جواب یہ ہے کہ بھئی صرف حضرت علی کو تو مولا نہیں کہا، اللہ نے تو اپنے آپ کو بھی مولا کہا ہے۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، سورہ تحریم کے اندر اللہ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، اللہ بھی مولا ہے۔ تو پھر آج سے شروع ہو جاؤ بھئی مولا اللہ، پھر خالی اللہ بولنے کی بھی ضرورت نہیں، بلکہ قرآن نے تو آگے وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، نیکوکار ایمان والوں کو بھی کہا کہ یہ مولا ہے۔ تو کیا کریں، ہر بندے کو شروع ہو جائے بھئی مولا عرفان، مولا احمد رفیق، مولا عبد الرحمن، تو پھر ہر کسی کو مولا کہو۔ پھر حضرت علی کی تو کوئی خصوصیت نہیں ہوئی، جب قرآن، وہ تو حدیث کہہ رہی ہے، ادھر تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سارے نیکوکار بندے جتنے ہیں یہ سارے کے سارے مولا ہیں، تو پھر تو اللہ کو بھی کہو اور اس کے سارے بندوں کو بھی کہو، اس کے نبی کو بھی کہو، تو پھر حضرت علی کی اپنی خصوصیت کیا ہوئی؟ لہٰذا حضرت علی کو جو شیعہ مولا کہتے ہیں وہ مولا نکالتے ہیں دوست سے نہیں، وہ مولا نکالتے ہیں ولایت سے۔ گویا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس عمل سے ولایت کا ثبوت ہے کہ حضور کے جانے کے بعد حضرت ابو بکر ولی بنیں گے اور ولایت ان کو ملے گی، جبکہ ہمارے نزدیک حضور کے صاف الفاظ ہیں من کنت مولا فعلی مولا، جو میرا دوست ہے علی اس کا دوست ہے۔ تو دوستی کے معنی کے اندر حضور نے فرمایا ہے اس سے ولایت کو ثابت کرنا یا خلافت بلا فصل کو حضرت ابو بکر صدیق کا درجہ گھٹا کر حضرت علی کو اوپر لا کر ثابت کرنا، یہ شیعہ اور روافض کا عمل ہے جو کہ بالکل اچھا نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت زکریا فرما رہے کہ اللہ مجھے اپنے بعد میرے رشتہ داروں سے خوف ہے۔ عموماً جو اپنے ہوتے ہیں یہ بڑے گڑبڑی ہوتے ہیں، اپنے ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں؟ بڑے گڑبڑی ہوتے ہیں، عموماً سمجھتے ہیں غیر گڑبڑ۔ ہمارے ہم نے بڑے اکابرین کو دیکھا، ان کی دعاؤں کے اندر ایک دعائیں کہ اللہ ہمیں اپنوں کی حماقتوں اور اپنوں کی نادانیوں سے محفوظ فرما۔ یہ اپنے سب سے زیادہ آپ کو کھوکھلا کرنے پر تلے رہتے ہیں، ان کا حسد، ان کا بغض و عداوت ان کے دلوں میں چھپا رہتا ہے، زبان پر بہت کم آتا ہے، لیکن آتا ہے تو آدمی کے پھر پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ حضرت زکریا خود فرما رہے ہیں کہ مجھے کسی غیر سے خوف نہیں ہے، مجھے اپنوں سے خوف ہے، کیونکہ اپنے رہبر کے روپ کے اندر بعض اوقات رہزن بنتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہوتا، آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ رہبر ہے، وہ رہبر نہیں ہوتا، وہ رہزن ہوتا ہے، لیکن ان کی علامت ظاہر نہیں ہوتی، لوگ ان کو ماننا پسند نہیں کرتے۔ تو حضرت زکریا کی دعاؤں کے اندر یہ دعا جب انہوں نے کی تو انہوں نے اللہ سے شکوتاً کہا کہ اللہ مجھے اپنے بعد میرے رشتہ داروں سے خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ اس نبوت کے میدان کو سنبھال نہ سکیں، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، تو آپ مجھے اپنی طرف سے ایک ایسا وارث دے دیجئے جو میرے بھی وارث بن جائے اور حضرت یعقوب کے خاندان کا بھی وارث بن جائے۔ وراثت جو انبیاء کے اندر ہوتی ہے، یاد رکھیے وہ پیسوں کی نہیں ہوتی، انبیاء میں وراثت علم کی ہوتی ہے۔ مسند احمد، ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے ما ورث الانبیاء، انبیاء وارث نہیں بناتے کسی کو پیسوں کا، انما ورث العلم، وہ وارث بناتے نبوت کا نہیں، علم کا میدان گرم کرتے۔ فمن اخذ واخذ بحظ وافر، جو لینا چاہے ان سے علم کے میدان میں لے لے، وہ وراثت ہے، پیسوں کی مال کی وراثت انبیاء کے نزدیک نہیں ہوتی۔ بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا، میں نے خود سنا کہ ہم کسی کو وارث پیسوں کا نہیں بناتے،
ما ترکناہ صدقہ، جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، بیت المال میں جمع ہوتا ہے، اور ہم جو چھوڑتے ہیں وہ علم ہوتا ہے۔ یہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خود روایت ہے۔ حضرت فاطمہ اور حضرت ابو بکر کا جو اختلاف شروع کے اندر ہوا وہ یہی تھا۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی کہ وہ جو باغ فدق ہے وہ ہمارے حوالے کیا جائے۔ حضرت ابو بکر نے کہا نہ، حالانکہ مانگنے والی بیٹی تھی حضور کی، سب سے قریبی بیٹی تھی، اور حضرت ابو بکر نے کہا بالکل نہیں دیں گے، کیونکہ حضور سے میں نے خود سنا ہے کہ جب حضور انبیاء جاتے ہیں تو وہ یہ پیسوں کو کسی کو وارث بنا کر نہیں جاتے۔ یہی وجہ ہے کہ باغ فدق حضرت فاطمہ کی ناراضگی کے باوجود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے حوالے نہیں کیا، اور شیعہ اسی پر پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ دیکھو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فاطمہ کا حق کھا گئے۔ اور بعد میں حضرت فاطمہ کی وفات سے 2-3 مہینے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ خود اس بات پر راضی ہو گئی، جب ان کو آس پاس اور دوسرے قرائن سے اور روایات سے پتہ لگا کہ خود ہمارے ابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت موجود ہے کہ ہم نہیں بناتے، اس کے بعد وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے راضی بھی ہو گئی، اس سے پہلے ناراض تھی، جس کو شیعہ پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ لہذا یہاں پر بھی جو وراثت کی بات ہے، یہ پیسوں کی وراثت کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر وراثت کی بات ہو رہی ہے کہ نبوت کے اندر کوئی ایسا میرا جانشین اور وارث بنا دے جو میرے جانے کے بعد اس میدان کے کارزار کو سنبھال سکے۔ وَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، اور مجھے دے دیجیے اپنی طرف سے ایسا وارث یرثنی جو مجھے وارث بنے، یعنی میرے میدان نبوت کا، وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، اور یعقوب کے خاندان میں جتنی دینی چیزیں ان کا وارث بنے، وَاجْعَلْهُ رَبِّی، اور اے اللہ اس کو بنا دیجئے رضیًا، اپنا پسندیدہ بندہ۔ یا زکریا، اے زکریا، انا نبشرک، اللہ نے فرمایا ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں، بغلام، ایک لڑکے کی، اسمہ یحییٰ، اس کا نام ہوگا یحییٰ، ولم نجعل لہ من قبل، اور ہم نے نہیں رکھا ہے اس سے پہلے، سمیًا، اس کا ہم نام کوئی، یعنی اس سے پہلے اس زمین کی دھرتی کے اوپر یہ یحییٰ نام کا کوئی لڑکا پیدا آج تک نہیں ہوا، اور نہ ہی ہم نے کسی کا نام رکھا ہے، لہٰذا اس نام کا لڑکا پیدا ہوگا۔ اب حضرت زکریا کہنے لگے کہ اللہ، میرے یہاں لڑکا، میری بیوی تو بانجھ ہے اور میں عمر کے بالکل آخری حصے کو پہنچ گیا ہوں، میرے یہاں کیسے ہوگا؟ قال، کہنے لگے رب، یہ میرے پالنے والے، انا یکون لی غلام، میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ وکانت امراتی عاقرا، حالانکہ میری بیوی تو بانجھ ہے، وقد بلغت من الکبر عتیا، اور میں بڑھاپے کے اندر آخری درجے کو پہنچ چکا ہوں، وقد بلغت، و تحقیق میں پہنچ چکا ہوں، من الکبری، بڑھاپے کے اندر، عتیا، آخری درجے کو۔ قال کذالک، اللہ نے فرمایا اسی طریقے سے ایسا ہی ہوگا، هو رب، هو علی، کیا هو علی ہین، آپ کے رب نے کہا کہ وہ مجھ پر آسان ہے، وہ مجھ پر کیا ہے؟ آسان ہے، کیوں؟ یاد کرو، وقد خلقتک من قبل، کہ ہم نے تجھے اس وقت اس سے پہلے پیدا کیا، ولم تک شیئا، اور آپ کچھ بھی نہ تھے، یعنی جب کچھ تھے ہی نہیں، اور آج اب اللہ نے آپ کو اتنا بڑا منصب اور اتنا بڑا آدمی بنا دیا ہے، تو ادھر تو آپ سے اور آپ کی اہلیہ سے حضرت یحییٰ کا پیدا ہونا ہے۔ جب آپ پیدا ہو سکتے ہیں، جب آپ کچھ نہیں تھے، تو آپ دونوں سے یحییٰ کا پیدا ہونا، یہ اللہ کے یہاں کیا مشکل ہے؟ یعنی 0 سے 100 زیادہ مشکل ہے یا 50 سے 100 زیادہ مشکل ہے؟ یہاں پر تو اسباب میسر ہے، خالی حکم الہی باقی ہے، اور آپ تو کچھ بھی نہ تھے، اللہ نے آپ کو اس وقت پیدا کیا۔ یہ رشتے اوپر کا نسب، سلسلہ نسب چلتا ہوا جا رہا ہے۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت یعقوب کا خاندان اوپر تک چلتا چلا جا رہا ہے۔ تو حضرت عموماً جب آدمی کسی کا تذکرہ کرتا ہے تو اپنے خاندان کے بڑے فرد کا تذکرہ کرتا ہے کہ بھائی صرف میرا وارث نہیں بنے، اس کا مطلب یہ نہیں حضرت یعقوب ان کے دادا تھے، ان کے خاندان کے جو بڑے آدمی تھے، جد امجد تھے، وہ حضرت یعقوب تھے، اور بنی اسرائیل کا جو ابتدا ہے، سرخیل ہے، وہ بھی حضرت یعقوب ہے۔ تو سب سے بڑے فرد کا جو اللہ کے قریبی بندے تھے، ان کا تذکرہ کیا کہ حضرت یعقوب کے خاندان کی جو نبوت کا میدان جو ہمارے پاس آ رہا ہے، صرف میرا ہی اس کی نبوت کا وارث نہیں بنے گا، بلکہ ان کے لیے بھی وارث بنے گا۔ قال، کہنے لگے رب اجعل لی، اے میرے پالنے والے، اجعل لی آیا، میرے لیے کوئی نشانی رکھ دیجئے، تاکہ مجھے پتہ لگے کہ بھئی بچہ ہونے والا ہے، تو میرے لیے کوئی نشانی مختص کر دیجئے۔ تو اللہ نے فرمایا آیاتو کا، تمہارے لیے نشانی ہے، اللہ تکلم الناس، کہ تو لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا، 3 لیال سویہ، 3 راتیں، یعنی 3 دن 3 راتیں تو لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا، سویہ، اس حال میں کہ تو تندرست ہوگا،
اس حال میں کہ تو تندرست ہوگا. یعنی نشانی یہ ہے کہ جب اولاد پیدا ہوگی یحییٰ، تو یحییٰ کے پیدا ہونے کے ٹھیک 3 دن تک تمہاری زبان کے اوپر سکتہ لگ جائے گا، تمہاری زبان سے کچھ بات نہیں ہوگی. یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ حضرت یحییٰ پیدا ہو گئے. اور ایسا نہیں کہ یہ کسی بیماری کے طور پر ہے، نہیں، فرمایا سویہ، تم ہٹے کنڈے تندرست ہو گئے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی طرف سے تمہاری زبان پر ایسی مہر لگ جائے گی کہ تم 3 دن 3 راتوں تک کسی سے بات نہیں کر سکو گے. فخرج علی قومہ من المحراب، سو وہ نکلے اپنی قوم کے اوپر اپنی عبادت گاہ سے. محراب مسجد کے اندر قبلے کی جس سمت کو متعین کرنے کے لیے آگے کا جو حصہ ہے اس کو محراب کہتے ہیں. جیسے یہ حصہ ہے، یہ محراب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نہیں تھا، لیکن بعد میں قبلے کی سمت کو متعین کرنے کے لیے اگلے حصے کو صحابہ نے کیا، تو لہذا یہ محراب بنانا مسجدوں کے اندر درست ہے. محراب میں کھڑے ہو کر نماز بھی پڑھائی جا سکتی ہے، اور محراب کا جو حصہ ہے وہ مسجد ہی کہلاتا ہے. تو وہ اپنی قوم کے سامنے اپنی عبادت گاہ سے نکلے محراب سے. فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ، تو انہوں نے ان کو اشارے سے کہا، کیونکہ میں نے آپ سے کہا تھا بات تو وہ کر نہیں سکتے، تو بات نہیں کر سکتے، اب ان کو اشارتاً کہا، أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، کہ صبح والو صبح شام اللہ کی خوب پاکی بیان کرو. یا یحییٰ، اب حضرت یحییٰ جب پیدا ہوئے اور حضرت یحییٰ پیدا ہو کر سن شعور کو پہنچے، تو اللہ نے یحییٰ سے فرمایا، اے یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، پکڑ لیجئے کتاب کو، یعنی جو شریعت آپ کو دی جا رہی ہے، بقوت، مضبوطی سے. وآتیناہ الحکم نبیہ، اور ہم نے بچپنے سے ان کو نبوت دے دی تھی. سبیہ یعنی بچپنے سے، سبھی بچے کو کہتے ہیں. ہم نے ان کو بچپنے کے اندر ہی آتینا الحکم، ہم نے ان کو نبوت اور حکمت کی چیز دے دی تھی. وحنانا من لدنا، اور اپنی طرف سے خوب رقت عطا کی تھی، یعنی اللہ کی بارگاہ میں خوب رونے والے تھے، رقیق القلب تھے، شفقت والے تھے. وکانا تقیہ، اور وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے. وبرم بوالدی، اور اپنے والدین کے خوب نیکوکار تھے. ولم یکن جبارا، اور وہ نہیں تھے سرکش، عصیا نافرمان. وسلام علیہ یوم ولدا، حضرت یحییٰ پر سلامتی ہو جس دن وہ پیدا کیے گئے. ویوم یموت، جس دن وہ مریں گے. ویوم یبعث حیا، اور جس دن وہ زندہ اٹھائے جائیں گے. اس کے لیے بطور سلامتی اس کا تذکرہ کیا گیا.